سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آزاد کاسٹ میں ہوں آپ کی میزبان مریم خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑے ہی حسین لوگ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ جانتے ہی ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں اوبویسلی، ہو از دا فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ واٹر ریسورسز مصدق ملک صاحب، اور اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ جو کہ میرے بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑے قریب بھی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں حسن ایوب صاحب کی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ بالکل ٹھیک، الحمد للہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے؟ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کا کیا چل رہا ہے آج؟ یہ بتائیں۔ آپ لوگوں کا اٹھ نہیں گیا، اٹھا دیا گیا، نہیں، انہوں نے کہا اٹھا دیا گیا۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ دھرنا چل رہا ہے، اگر لوگ نہیں تو کیا ہوا؟ وہ بیسکلی وہ ان لوگوں کو، یہ بات جو ہے نا، وہ ان لوگوں کو ان کا دھرنا نظر آتا ہے جو شہد کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں، آپ زیادتی، وہ شہد کے استعمال والوں کو وہ دھرنا نظر آ رہا ہے، لیکن جو شہد کا استعمال نہیں کرتے تو ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لیکن اگر آپ جادو سے بھی تو لوگ پیدا کر سکتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں کہ صرف کسی مشروب سے ہی پیدا کیا جائے۔ مشروب تو نہیں کہا جی، شہد تو شہد مشروب نہیں، شہد مشروب نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بلیک ڈے، پی ٹی آئی نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آج بلیک ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے آج کا دن، بیکاز یہ جتنی بھی جو خیالی اموات ہیں، جو خیالی اموات نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تو بڑی ویڈیوز ہیں اور سب کو سارا کچھ ہے۔ جو رینجرز کی شاتیں ہیں وہ خیالی نہیں ہے آپ کے ساتھ میں؟ یونیفارم کے میں جو ان دی لائن آف ڈیوٹی جو ہمارے لوگ تھے جنہوں نے شہادتیں جو ہے وہ جو شہید ہوئے، جو شہادتیں ہوئی، ان کے لیے اگر بلیک ڈے منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو باقی بھی تو کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ خیالی جو ہے وہ شہادتیں بنا دی انہوں نے یا کوئی اموات بنا دی، وہ دیکھیں جنازہ چھپتا نہیں ہے، جنازے چھپائے جاتے ہیں، لیکن جیسے جو درخت کا تنا ہوتا ہے نا، درخت کاٹ دینا درخت کا تنا رہ جاتا ہے، فل گرون جو ٹری ہوتا ہے، اسی طرح جو اموات ہوتی ہے یہ پانی میں بھی اگر کوئی بندے ڈیڈ باڈی ڈوب کے بندہ مر جاتا ہے نا، پانی میں اس کو اوپر لے آپ میری بات سنیں، قدرت کا میری بات سنیں، یہ لوگ زندہ لوگوں کو نہیں چھوڑتے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز غائب نہیں ہو سکتی، غائب کرنے والے سب غائب کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے۔ چلے خیر، ہم لوگ آج کا جو ٹاپک ہے نا اس کی طرف آتے ہیں، اس بلیک ڈے کی طرف ذرا بعد میں آئیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں، مجھے بتائیں کہ بشرا بی بی نے جو ابھی کچھ ٹائم پہلے جو اجلاس ہوا اس میں جو انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی باتیں بولی، جو رپورٹس میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ہی انہوں نے کہا ہے کہ بے شرم ہے اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ اور یا پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں نا ہم لوگ ایٹ ٹائمز کلپس اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں چیزوں کو لے کے، تو کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اجلاس کے حساب سے کیا وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، اور یہ تماشا میں دیکھنا چاہوں گا۔ آپ تو خوش ہوں گے، مطلب وہ ظاہر بات ہے، وہ ایک دوسرے کو بہتر جانتے ہیں، وہ ان کو برا کہیں ٹھیک ہے میں اس کو کہوں گا، وہ ان کو برا کہیں، یعنی اپنے جو قیادت کو برا کہیں یا بشرا بیگم کو قیادت برا کہیں، تو ویری ہیپی کہہ تو رہے ہیں دوسرے کو ویسے وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں نا، اچھی بات ہے۔ اور اس اجلاس کے بارے میں جو بھی ہوا، جو بھی اس کے ساری ڈسکشن ہوئی، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن تو میرے پاس ہے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہوئی ہیں اور ٹھیک یہ باتیں کیوں ہوئی ہیں؟ دیکھیے جب ہوتی ہے نا یعنی ڈیفیٹ آ جائے تو ڈیفیٹ کو ہر بندہ اپنے ساتھ سے اتار کے دوسرے پر پھینکتا ہے، اور جب آپ کو وکٹری ہونا تو ہر کوئی اس کو کلیم کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو یہی بات ہوئی ہے، پی ٹی آئی کو ایک بہت بری شکست ہوئی ہے، اس شکست کے بعد ہر کوئی منہ چھپاتا ہے، اور وہ منہ چھپانے کے لیے ہر بندہ کو کوشش کرے، کبھی لاشیں تلاش کرتے ہیں کہ لاشوں کے نیچے اس جو ہے نا اپنی ہار کو جو ہے اس کو اس کے اندر کور کیا جائے، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ قیادت نے یہ کیا۔ دیکھیں بہانے ہیں، یہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ کوششیں ہیں، لیکن اب دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ شر پسندی پاکستان کی قوم نے مسترد کر دی، اور انتشار کے خلاف ہماری جو ریاست ہے انتشار سے زیادہ طاقتور نظر آئی، اس نے اس کو کچل دیا۔ دیکھیں نا، کلٹ سے ڈیل نہیں کیا جاتا، کلٹ کو کرش کیا جاتا ہے، اور کرش کرنا چاہیے اور کرش کرنا ہوگا۔ ابھی پھر ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو میں کم از کم کہوں گا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں، میں اس کی طرف آنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی مصدق صاحب، مجھے جیسے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کلٹ کو ختم کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے بس پر؟
دیکھیں پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا جو گلشن بیبی نے جو وہ کہا اس بات پہ، چلو اس کی بات کرنا، میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو ہمارے جو رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح اگر کوئی سویلین ان کی کسی کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے نا. یہ چھپانا آپ کی کسی حد تک بات ٹھیک ہے، کسی کو اغوا کرنا تو ایک بات ہوتی ہے، کسی کو زیر حراست لے لینا بھی ایک بات ہے، مگر جس محلے میں جس گھر میں کوئی لاش آئی ہو یا لاش نہ بھی نہیں آئی نا، یہی تو سوال ہے، اگر وہ لوگ آئیڈینٹیفائی تو ہو سکتے ہیں نا. کہاں گئی جی آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی آپ کو نہ ملے شام کو آپ یہ جانیں کہ وہ لاش ہے. ایک تو یہ بھی بات آپ جو کہہ رہی ہیں موقف کہ وہ کہاں گئے، تو آج شام کو جو گھر نہ لوٹے اس کو لاش ڈکلیئر کر دیں. جی بالکل، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جو لوگ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میڈیا کو تھوڑا خاموش کرا دیا گیا، کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ کا جو میڈیا اسی پہ تو دکھا رہے ہیں کہ اتنی آواز ہوئی، مگر کہاں ہے یہ تو دکھا نہیں رہے، کہہ رہے دکھا نہیں رہے. آپ ان کے ماں باپ کو لے آئیے نا. آپ تو اب یہ آزاد میڈیا ہے تو آزاد کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی ٹیلی ویژن تو ہے نہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے جو ان کے بچوں کو، ان کی بیگمات کو، ان کے والدین کو لے آئیے. آپ کہیے کہ چھوڑ دیں لاش کو کہ غائب کر دیا ہے یا نہیں ہے، مگر وہ جو ماتم کنا ہے لوگ انہیں تو لے آئیے، انہیں بٹھا دیجئے، ہمیں اٹھا دیجئے اور ایک ایک کا انٹرویو کر لیں، ایک ایک منٹ کا انٹرویو کریں تو تھوڑی دیر میں آپ کو ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی. مگر آپ تو نہیں چپ کر، آپ کیمرہ لے کر چلی جائیے. جن کی بات ہوئی نہیں مگر چلیے مان لیتے تو آپ یہ کیمرہ لے کر چلی جائیے، اس گھر کے اندر چلی جائیے، گھر کے باہر کھڑی ہو جائیے. وہاں پہ کوئی رونے دھونے والے کو خالہ آئی ہوگی، کوئی پھپھی آئی ہوگی، کوئی لوگ رو رہے ہوں گے، ان کا انٹرویو کر لیں. وہ نہیں بات کرتے، صرف تصاویر کھینچ لیں، کم از کم کیمرے میں لے آئیں ان کو، اس گھر کا ایڈریس دکھا دیں، بتا دیں کہ یہ کون صاحب ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کوئی ایک بھی سویلین، دیکھیے مجھے تو یہ نہیں معلوم، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات منظر وہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی آپ کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اس رخ سے کہہ رہی ہیں کہ اصل میں تو بہت اموات ہوئی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہی. اور میں آپ سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ انہیں دکھا دیں. میں نے ڈینائل تو نہیں دیا آپ کو، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کسی کی چچی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں، کسی کی بچی چھوٹی، وہ لے آئے نا سامنے، یہاں پہ بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بات کر لیں نا. جی اگر وہ نہیں مانتے، خوف زدہ ہیں، آپ کیمرہ لے کر چلی جائیے ان کے ہاں. یہ تو آپ کو سارے پی ٹی، آپ کے سارے چاہنے والے ہیں، دوست ہیں آپ کے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی فلاں محلے میں فلاں چودھری صاحب کے گھر میں اس طرح کی موت ہوئی ہے، تو آپ وہاں پہ چلی جائیے. تو وہاں پہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ ہاں بھی کہتی ہیں، نہیں بھی کہتی ہیں، کہیے نا. چلیے پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو لگاتے ہیں پاز، تھوڑا سا بریک ہے، اور ہم چلتے ہیں وہاں اور وہاں پہ لیتے ہیں. اور پھر اگر وہاں پہ ہمیں ثبوت مل گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر سامنے سنیے، آپ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر تم نے کہا آپ نے کہا کہ تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. نہیں، ٹائم کیوں آپ گزارنا، آپ ٹائم کیوں گزارنا چاہتی ہیں؟ آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے، باہر ایک موٹر گاڑی کھڑی ہے، موٹر گاڑی میں یہ چھوٹا کیمرہ ہے، اتنا سا کیمرہ ہے، آپ یہ کیمرہ لے کر وہاں چلی جائیے اور بتائیے کہ یہ وہ صاحب ہیں، یہ فلاں اسکول میں پڑھتے تھے، یہ دیکھیے یہ ان کے کلاس فیلو ہیں، ماتم کرنے رونے آئے ہوئے. پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے مر گئے، آئے گزرے، کچھ پتہ نہیں چلتا نہیں. آپ کس بات پہ یقین کریں گی؟ آپ کو اپنے اوپر ایویڈنس کے ذریعے آپ لائیں گی نا. آپ کو یہ تو کوئی آپ کو ڈینائی نہیں کر رہا، آپ ہمیں جھٹلا رہی، ہم تو آپ کو جھٹلا نہیں رہے، ہم تو آپ کی بات مان کے کہہ رہے ہیں چلیے چلتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں، تو چلیے ہم یہ کرتے ہیں. مگر آپ اس کے بعد کہتی ہیں کہ نہیں ذرا وقت گزرنے دیں، وقت گزرنے دیں. ہاں تو وہ یہ ہوگا کہ ہمیں جانے کی ضرورت 2-3 مہینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ دیکھیں 2 دن کی بات ہی ہے. تو 2 دن جمعے کو آپ لے آئیں گی ان کے لواحقین کو اور یہاں بیٹھ، اگر آپ لوگوں نے اجازت دے دی آنے کی. ظاہر ہے سب کچھ تو آپ لوگوں کا ہی ہے نا کہ آپ لوگ الاؤ کریں گے. تو آپ کا ہے، ہم آپ کے مہمان ہیں، تو آپ کوئی بھی 2 مہمان بٹھا سکتی ہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ 2 کر کے مہمانان جو ہیں ان کو بٹھانا شروع کر دیجئے تاکہ حقیقت آشکار ہو جائے لوگوں پہ. جی میں اس بات کو میری بات
اس کو آگے بڑھاؤں گا اور کوئی ٹائم کا کنسٹرینٹ نہیں ہے جی, ہم اس کو 2 ایپیسوڈز کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. بات اب میں اس بات بھی کرنی ہے پھر آپ کو میں ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. سنیں بات. ہاں سنیں. ابھی کچھ عرصہ قبل آزاد کشمیر میں پروٹیسٹ ہوئے تھے جب آپ کی قیمتوں کے حوالے سے, آپ کو یاد ہو کہ 15 کے 17 اموات کا ذکر ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ظلم کا پہاڑ گرا دیا, ریاست نے جبر کر دیا. پھر ہوا کیا؟ کتنی بات نکلی بتاؤ مجھے؟ سب جھوٹ نکلی یہ بات. تو یہ بات ہے جب آپ اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور وہ جو کیا نام تھا اس کا, وہ 2 نمبر قسم کا شاعر ہے اس کا, پی ٹی اے کا وہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کبھی جس کا کیس چلتا رہا ہے ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کون تھا فراد, تو وہ جو شاعر ہے اس نے یہ کلیمز کیے, اور بعد میں یہ اس کی 2 بیگمات تھی, کیا چکر تھا, غائب رہا, پھر پولیس کی تحقیق سے نکلا, کیا کیا باتیں ہوتی رہی, نکلا جا کے آزاد کشمیر میں سے جہاں پر جناب کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو رہی تھی. پھر ہمارے معززین کہہ رہے تھے کہ سیکٹر کمانڈر جو ہے وہ خود پیش ہو. بھائی کس ملک میں سیکٹر کمانڈرز پیش ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر, کس ملک میں آپ ان کو طلب کرتے ہیں؟ وہ پھر ان کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کے اوپر جب بنیاد جھوٹ ہے تو اس پر جو آپ امارت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے گرنا ہی گرنا ہے. لیکن کمال یہ ہے اس جماعت کا کہ یہ ان کے پاس ایک ہی چیز ہے جو جس چیز میں ان کو مہارت ہے, اور ان کا کوئی مقابلہ آپ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ. جیسا جھوٹ وہ بیچتے ہیں اور جیسا جھوٹ ان کا بکتا ہے, آپ ان کے آپ لوگ معذرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر سمجھیں کہ آپ بہت بڑے جو ہے وہ سوچ والے ہیں یا آپ بہت زیادہ بڑے آپ ہی ہیں, لیکن آپ تھوڑے چھپے ہوئے جھوٹے ہیں. آپ کا پتہ نہیں کر سکتے, چھپی ہوئی ہیں, مگر آپ کی لاشیں بھی سامنے پڑی ہیں, آپ کی نہیں سامنے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں سامنے کہاں گئی نہیں سمجھ آتا. کوئی کمپیریزن نہیں, رات کو رات سب پروپیگنڈا میں بہت آگے, بہت آگے. یہ سوشل میڈیا کا چینل ہے, لیکن آپ صحافی تو مانتی ہیں نا اپنے آپ کو, فیک نیوز کو تو آپ ناپسند کرتی ہیں. فیک نیوز تو ہے ہی ناپسند کرتی ہیں نا, ظاہر ہے. تو اگر ظاہر ہے تو پھر فیکٹ چیک تو آپ ضرور کریں گی, تو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کر کے کیا ہے تبھی تو بات ہو رہی ہے نا. ہاں ہے وہی تو, آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بیسکلی آپ دیکھیں نا آڈینس جج کریں گے, کیونکہ آپ ہماری آپ میری بہن ہے, اس سے زیادہ میں بات کروں گا نہیں, ورنہ آڈینس تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو آپ کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتے ہی نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے تو کوئی جاننے والے ہی نہیں ہیں, حسن صاحب کو تو سب پسند کرتے ہیں, تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پسند کرے گا. جو حقیقت آپ پہ فرض ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے جو صحافی ہونے کے ناطے سے آپ کو معلوم ہے, آپ کی ٹریننگ میں ہے, آپ ٹرائنگولیٹ کرتی ہیں, آپ ان کے ایڈریسز لے کر کیمرہ لے کر وہاں جاتی ہیں تاکہ حقیقت افواہیں نہیں, یہ بھی کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہی صرف لگتا ہے نہیں کیا میڈم, یہی کرنا پڑے گا, یہی کریں گے. ورنہ تو میں کہہ دوں کہ 0 اور آپ نے کہہ دیا 500, تو کسی کو معلوم نہیں کہ 0 ہے یا 500. کہنے میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا. تو آپ تو کہہ رہی ہیں. نہیں میں تو کہہ نہیں رہی, میں تو آپ ذرا پروگرام کی ریکارڈنگ سن لیجیے اگر نہیں کہہ رہی. نہیں میں آپ کو ایسی ہوا میں تیر نہیں چلا رہی. رپورٹس آئی ہیں, کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا از fully loaded. وہ جو رپورٹس ہیں وہ رپورٹس پر تجدید کر دی دونوں ہاسپٹلز نے, مگر انہوں نے کہا کہ یہ فیک رپورٹس ہیں. اب ہاسپٹل بھی تو بھائی ہمارے آپ ہی کے ہیں نا, کیا کریں. ہاسپٹل بھی ہمارے, آپ لوگوں نے سب کچھ کنٹرول کیا, ہر چیز کنٹرول کی, یہ ہو رہا ہے. صرف جھوٹ آپ کا ہو. نہیں چلے میرا خیر پی ٹی آئی کو یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھی, بہرحال میں جو کچھ ہوا بس اس کو ہم لوگ جس دن آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے بیٹھیں گے اس دن ہمارا کیا حال ہوگا اندازہ لگتا ہے. چلے اچھا مجھے بتائیں, خیر پی ٹی آئی کو تھوڑی سی پی ٹی آئی کے حق میں بھی ذرا بات کر لیتے ہیں نا. آپ نے بشرا بیگم کے حوالے سے جو بات, دیکھیے مجھے تو جو حیرانگی ہے وہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں کا ہمیں بتایا گیا کہ جناب اس ڈو اور ڈائی الفاظ تھے, اور ڈو اور ڈائی اور قافلے چل پڑے کراچی سے اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے موٹر وے پہ آ چکے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو ہے وہ آ رہا ہے. لاہور کے اندر بند ہو گیا ہر جگہ, شیخو پورہ کے اندر گلیوں کوچوں سے لوگ نکل آئے, فیصل آباد کے اندر کوئی ٹریفک جیم ہو گئی, موٹر وے پہ چڑھ نہیں پا رہے, اور جی ٹی روڈ بند ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ ماسوا خیبر پختونخوا سے جہاں سے لوگ آئے, کون سے صوبے میں کسی اور جگہ پہ پی ٹی آئی کی آپ کو لیڈرشپ نظر بھی آئی؟
نظر بھی آئی. لاہور کی لیڈرشپ کہاں رہی؟ وہ ہم کلپ دیکھتے رہے کہ میں 2 دریا اور 5 سمندر پاس کر کے اب گلبرگ تک پہنچ چکا ہوں. یعنی 2 دریا پاس کر کے آپ ماڈل ٹاؤن تک سے نکل کے کہیں گلبرگ پہنچے ہیں یا گلبرگ سے نکل کے شاہ جمال پہنچے؟ کہاں پہنچے ہیں وہ لوگ؟ کہاں تھے؟ اور پولیس افسران کو ٹیلی فون آ رہے تھے ساؤتھ پنجاب سے کہ اللہ کے واسطے مجھے گرفتار کر لو، اللہ کے واسطے مجھے گرفتار کر لو. جب نہیں کیا پولیس نے گرفتار تو ایک صاحب نے ویڈیو دی کہ میں یہ بیٹھنے لگا ہوں اور اس راستے میں جا رہا ہوں، کوئی ہے جو اللہ کے واسطے مجھے پکڑ لے؟ آپ مجھے بتائیے یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے؟ اور اگر اس طرح کی لیڈرشپ ہے اور شام کو اگر آپ آ کے ان کی تقریر اور تکرار سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انقلاب بس یہی چے گویرا کیا تھا، چے گویرا اور یہ صاحب بس یہی ہیں 2 انسانی تاریخ میں. تو مجھے بتائیے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں تھے اس سارے جلسے میں؟ آپ خیبر پختونخوائی لے لیجئے، ایک صاحب چلے، نام لینا معیوب ہے، یہ میرا بھائی لے لے گا، وہ چلے جلسہ لے کے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ واپس چلے گئے. باقی لوگ کہاں تھے؟ اور یہ بتائیے مجھے کہ لوگوں نے اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو بوتلیں ماری چیف منسٹر کی وہ گاڑی پہ جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی کہ میں باتھ روم بریک لینے جا رہا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ فریش ہونے خیبر پختونخوا آ گئے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پھر کوئی اعتراض کرے، اعتراض تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، ان لوگوں کا ہے جو باہر نکل آتے ہیں. یہ ہر مرتبہ آخری کال دیتے ہیں اور ہر بندے کو پر مقرر کرتے ہیں کہ 2000 میں لاؤں گا، 27,000 میں لاؤں گا، 10,000 میں لاؤں گا. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، نہ مرے نہ مٹے، نہ آئے نہ اٹھے نہ پکڑے گئے. کیا تھی یہ لیڈرشپ؟ میں نے آپ کو کہا خیبر پختونخوا میں مان رہا ہوں وہاں سے لوگ کچھ آئے بھی تو ہے نا، وہاں سے کچھ آئے، مانتا ہوں. باقی کیا پاکستان بس خیبر پختونخوا؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ علاقائی کوئی پشاور کی پارٹی ہے، ان کی کوئی مین لیڈ بس وہاں پہ ہے، اس لیے وہ ظاہر ہے وہیں سے زیادہ. لوگ کہاں گئے؟ لوگ کہاں گئے؟ چلے باہر نکل کے گھروں کے سامنے ہی بیٹھ جاتے. آپ کہہ رہی ہیں سڑکوں پہ نہیں آنے دیا، کو مارکیٹیں بند کروا دیتے، کو باہر نکلتے، کو سڑکوں پہ بیٹھ جاتے، کو دھرنا دے دیتے. لاہور کی مین بلے وارڈ کے اوپر ہی بیٹھ جاتے آ کے. لبرٹی چوک بڑا ان کا مشہور فیوریٹ اسپاٹ ہے، وہاں بھی بیٹھے. اور وہ اتنے سے بڑے لیڈران جن کے نام آپ لیے نہیں سکتی ماشاءاللہ، مجھے بتائیے وہ کہاں تھے؟ اگر نہیں تھے تو بھی راستے اتنے بلاک اور یہاں سے بند وہاں سے بند اور وہاں سے بند، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر راستے کس کے لیے بند کیے تھے؟ مطلب ہوا کے لیے بند کر دیے تھے راستے، جیسے کنٹینرز نے ہوا بھی بڑی خاص روکی. بہت شاندار آپ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیے جب ایک شخص جو اس سے پہلے کور کمانڈر کا گھر جلا چکا ہو، جو GHQ پہ حملہ کر چکا ہو، جو اپنے ہی ملک کے شہیدوں کی گردن، ان کے مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹخ رہا ہو، جو اپنے ہی ملک کے جہازوں کو آگ لگا چکا ہو، جو اپنے ہی ملک میں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو اپنے ہی ملک میں وہ قلعہ جہاں پہ فوج کا اسلحہ خانہ ہوتا ہے اس کو پر حملہ کر چکا ہو، جو اپنے ہی ملک کے جو پارلیمان ہے کرینے لگا کے اس کی دیواریں توڑ چکا ہو، جو اپنے ہی ملک کے جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کو پہ قبضہ کر کے جیسے کوئی باہر کی طاقت ہوتی ہے، کوئی بیرونی طاقت ہوتی ہے، وکٹری کے نشان بنا چکا ہو، جو اپنے ہی ملک کی کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر قبریں کھود چکا ہو، جو اپنے ہی ملک کا سیکریٹریٹ جو ہے اس کو بند کر چکا ہو، اور اس کے بعد وہ للکارے مارے، جو یہ سب کچھ کر چکا ہو، جو اپنے SSP کی ریڑھ کی ہڈی توڑ چکا ہو، جو لوگوں کو مار چکا ہو، جب وہ للکارے مارے کہ میں قبضہ کرنے آ رہا ہوں دارالخلافے پہ، جب وہ للکارے مارے، سن لیجئے میں اب کلپ، اب آپ کا ٹی وی پروگرام تو ہے نہیں کہ کلپ چلائے جا سکیں، تو آپ بھی اپنے جو ریسرچرز ہیں ان کو بولیے کہ کلپ نکال لیں، اور یہ وہ کلپ بھی نکال لیں جس میں وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں جیل توڑ کے قیدیوں کو لے جاؤں گا. تو جب وہ یہ سب کچھ کہہ رہا ہو اور اس سے پہلے آپ کے بہنوں بھائیوں کے، ہمارے بیوی بچے ہیں، باقی تمام لوگوں کے بچے ہیں، ان کی جانوں املاک کو نقصان پہنچا چکا ہو، جب وہ یہ للکار کے آئے کہ میں یہ کرنے آ رہا ہوں، تو کیا وفاقی حکومت پہ فرض نہیں کہ وہ راستے روکے؟ کیا وہ آنے دے؟ آپ آج کیا پروگرام کرنا چاہتی تھی کہ فلاں کے بچے کو زندہ جلا دیا گیا، فلاں کی بیٹی کو گولی مار دی گئی،
اور بغیر اس طرح کی باتیں نہیں جو آپ کر رہی ہیں, باقاعدہ ناموں کے ساتھ, باقاعدہ لاشوں کے ساتھ اب وہ پروگرام کرنا چاہتی تھی. وفاقی حکومت کے اوپر تو یہی فرض ہے کہ اگر کوئی ایسا للکارے جو پہلے ایسا کر چکا ہو تو اس کو روکو. تو اس کو روکنے کے لیے کنٹینر لگائے گئے, اس سے ہمیں بھی بہت تکلیف ہوئی, ہمارے دوستوں کو بہت تکلیف ہوئی, عوام کو بہت تکلیف ہوئی. لیکن آلٹرنیٹو کیا, لیکن تو میں نہیں پاور ہی تو استعمال کر کے کنٹینر لگائیں, مار دیتے. نہیں مار دیتے. اس سے اینگل ہو رہا ہے, میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کا کلیم تھا کہ وہ پورے ملک سے 10 لاکھ لوگ لے کر آ رہے ہیں, 15 لاکھ لوگ کہتے ہیں ملینز پلس ان کا ہوگا. عمران خان کی فائنل کال تھی, وہ کہتے ہیں جی ان کو 2.5 کروڑ کا پتہ نہیں کتنا کروڑ ووٹ پڑ گیا ہم کو, تو اتنے تو کم از کم ان کے 50% تو لوگ لے کر آ سکتے تھے, کروڑ لوگ لے کر آتے, 10% لے آتے. اچھا ان کا جو کلیم تھا, اب جو اسٹیٹ تھی جتنے بڑے انہوں نے کلیمز کیے اس کے ہی مطابق انہوں نے انتظامات کیے. اسٹیٹ نے تو ظاہر بات ہے کہ ایک آلریڈی اس کی ایک وائلنٹ قسم کی وائلنس کی ہسٹری موجود ہے پارٹی کی, مطلب انتشار پھیلا چکی ہے, اور کچھ ایسی رپورٹس بھی تھی جس کے اوپر یہ آپ کو کرنی پڑی, کیونکہ اس میں نہ صرف انہوں اسٹیٹ میں شہریوں کی سیکیورٹی کو انشور کرنا تھا, بلکہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کو بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی تھی, ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی تھی, کیونکہ بہت سے حفاظت کی جان کی اس میں واقعی آپ کو اچھا ہوم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کوئی وفاقی حکومت کے نیچے تو نہیں ہے, نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے ہے, وہ تو علی بن گڈا پر نیچے ہے نا. اس نے یہ تھریٹ الرٹ کیوں جاری کیا؟ نیٹا نے کیا, لیکن انہوں نے بھی کیا کہ اس پروسیشن کے دوران اس قسم کی جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے, اور کریں گے کون؟ افغان نیشنلز جو آ چکے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ افغان نیشنلز فورن ایڈ ثابت ہوئی ہے, جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس طرح سے ان لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے. یہ پیسفل پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ایس ایم جیز لے کر آتے ہیں, آپ بتائیں نا مجھے, وہ شاید یہ ایس ایم جیز لے کر کیری کر کے جو آ رہے ہیں, جو کہ افغان نیشنلز ہیں, وہ کون تھے, وہ یہاں پر کیا کرنے آئے تھے؟ وہ ان کا مقصد آبجیکٹو ہی بلڈ شیڈ تھا, اور شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے انہوں نے کنٹینر لگانے پڑے تھے. لوگ میڈیا کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ عوام اس بات کو پسند کرے گی ویورشپ کے لیے, بٹ آنسٹ ٹو گاڈ یہ کنٹینرز لگانا بڑے ضروری تھے. یہ لگانا امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ آپ بعد میں ہٹا بھی تو دیے گئے نا خود ہی. کس نے؟ مطلب ظاہر ان کو آنے بھی تو دیا گیا, ٹھیک ہے, ان کو روکنا بھی, رکاوٹ ڈالی گئی, اس کے ذریعے رکاوٹ نہیں تھی, لیکن اس کے ذریعے لوگ یہ سوچیے کہ ایک صاحب جن نے آگ لگائی ہو پہلے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آگ لگانے آ رہے ہیں آپ کے گھر کو, تو وفاقی حکومت پہ فرض ہے ان کو روکے. تو روکنے کی کوشش کی گئی, اور روکنے کی کوشش اس انداز میں کی گئی کہ جانی اور مالی نقصان نہ ہو, اور اس میں جو نہیں رکے تو پھر راستے کھول دیے گئے. کھولے نہیں, کھلے ہیں, انہوں نے کچھ کنٹینر ہٹائے ہیں, لیکن پھر باقی بعد میں جب چلے گئے تو اس کے بعد تو بیوی ہٹانے ہی تھے نا. دوبارہ کال دیں گے, دوبارہ لگائیں گے, پھر کال دیں گے, پھر لگائیں گے. آپ کی جان و مال کی حفاظت ہم پہ فرض ہے, اور اگر ان کی حکومت ہے تو وہ جو آ رہے ہیں ان کی جان پہ بھی فرض. جی کوشش کرتے ہیں نا, جب وہ سیدھی گولیاں مارے, ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے ایک پولیس والا ہو, میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, سامنے آ جائے گا. ہم نے تو آپ کو کہا یہ اس کا نام ہے, یہ اس کا چہرہ ہے, یہاں پہ اس کو گولی ماری. ان کے جنازوں میں پرائم منسٹر نے اور آرمی چیف نے شرکت کی ہے. اب آپ یہ کہی جائیں کہ وہ ان کی موت تو کوئی موت نہ ہوئی. نہیں میں تو بالکل نہیں, موت تو موت ہے چاہے جس کی بھی ہو. کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں بس میں تو آپ سے راستوں کا پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کہا نا کوئی آ نہیں رہا, تو میں نے کہا کوئی آ ہی نہیں رہا تھا تو پھر راستے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تھے وہاں تو باہر آ جاتے, وہاں پہ تو آئے, کہاں آئے نا. بات یہ بلوچستان میں آئے, کراچی میں تھا اس دن کراچی میں, جہاں کی میجورٹی نہیں ہے, کراچی میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی میجورٹی. لاہور میں نہیں, آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ لاہور میں وہ کہتے ہیں ہمارا الیکشن, ویسے ہم میجورٹی میں ہیں. پنجاب نواز شریف ہار گئی, مریم نواز ہار گئی, کہتے ہیں شہباز صاحب ہار گئے, کہاں تھے لوگ؟ سب کو فارم 47 سے ووٹ آئے گی. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ساری نہ لیڈر نکلے نہ عوام نکلی, مگر آپ کے خیال میں جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب اور آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں وہ نکلے تھے نظر نہیں آئے. نہیں وہ تو نظر آئے, دھرنا چل رہا ہے نظر نہیں آئے, لوگ نہیں تو کیا ہوگا. اوکے سو ناظرین, the thing is کہ ہم لوگوں نے کرنی تو کوئی اور ڈسکشن تھی, لیکن ہو کچھ اور ہی گئی. لیکن انشاءاللہ دوبارہ جو میرے پاس سوال تھے obviously وہ بھی میں نے پوچھنے ہیں, ان کے بغیر بھی رہا تو نہیں جا سکتا. سو اس کے لیے ایک نیا پوڈ کاسٹ ضرور ریکارڈ کریں گے. ابھی فی الحال مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.